بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب, یور تھاٹس آن دیٹ, کہ ایک تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے جو چیز چھپی ہوئی تھی اب وہ علل اعلان ہو گئی ہے کہ یہ ایک بھارتی پراکسی بن چکے ہیں, جس طریقے سے متقی صاحب کا فوراً وہاں پر بھاگنا اور پھر اس دوران یہ پاکستان کے ساتھ اس طرز کی انگیجمنٹ, اور پہلے بھی کافی وہاں سے تشکیلیں جس طریقے سے یہ بھیجا کرتے تھے, اور بارڈر تو میں نے خود جا کے دیکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ان کی سائڈ پہ نہیں ہوتی, مطلب نہ ان کی فورسز ہوتی ہیں, نہ یہاں پر سے ہم ہی ان کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایشوز کیا آپ کو نظر آئے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرماننٹ ہو پائے گا قیام امن اس سائڈ پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, افغانستان کی جو سچویشن ہے یہ ہم آج سے نہیں فیس کر رہے. اوور دا پیریڈ ہم نے ادھر افغانستان میں بہت سارا انویسٹ بھی کیا ہے, بہت سارا کچھ کھویا بھی ہے. دیکھیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دیکھیں, ایک ایسی رجیم جو آپ کے ہاسٹائل تھی اشرف غنی کی, اس وقت را کی فنڈنگ ڈائریکٹلی آ رہی تھی, ان کے ہاں انفراسٹرکچر کی فنڈنگ آ رہی تھی, مگر ٹیررزم نہیں پنپ رہا تھا. اب اچانک سے ایک ایسی گورنمنٹ جس کے آنے پہ آپ نے پاکستان میں جو ہے نا خوشیاں منائی, آپ نے کہا کہ جی جان چھوٹ گئی, انڈیا کا ہولڈ ختم ہو گیا, اچانک دوبارہ سے انڈیا کا ہولڈ کیسے بن گیا؟ دیکھیں یہ کچھ ہمارے بھی تو سوچنے والی بات ہے. ہم اوور دا پیریڈ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کر رہے تھے, اچانک وہ دنوں میں ایویپوریٹ کیسے ہو گئی؟ مطلب یہ ساری چیزیں سوچنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, ٹیررزم فنڈنگ آ رہی ہوگی, بالکل آ رہی ہوگی, وہ تو پہلے بھی آ رہی تھی. بات ہے کہ دنیا میں اس وقت اکنامک ورلڈ آرڈر چل رہا ہے, اکانومیز گورن کر رہی ہیں, سیاست کو بھی باقی معاملات کو بھی. اگر دیکھیں ایران میں نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, ایران کے ساتھ ان کی کیا ایسی انٹر ڈیپینڈنس ہے, چائنا کے ساتھ ایسی کیا انٹر ڈیپینڈنس ہے کہ وہ وہاں نہیں پرابلم کاز کرے مگر یہاں کر رہے ہیں. آپ کا ایک ایسا بارڈر ہے کہ جو آپ کو تقریباً جو ہے نا 5 سے 8 بلین ڈالر کا ریونیو ارن کر کے دے سکتا ہے, مگر آپ نے وہ بارڈر بند رکھا ہوا ہے. آپ اس بارڈر کے ذریعے تجارت کرنے سے قاصر ہیں. یہ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ پھر ساتھ ساتھ دیکھیں اوور دا پیریڈ جب سے پاکستان بنا ہے, پاکستان کی الائنمنٹ ہی ایسٹرن سائیڈ کی رہی ہے. پاکستان نے ساری اپنی چھاونیاں بنائی ہیں ایسٹرن سائیڈ پہ. ہم نے جنگ کی جتنی کیپیبلٹی, سارے معاملات فوکس اس طرف کی ہے. اب ایک ایسے ملک کے ساتھ ہم لانگ ٹرم مطلب ایک مسئلہ کھول کے بیٹھ جائیں جس کا نہ اس وقت دنیا میں کوئی وجود ہے, نہ کوئی پہچان ہے, نہ معاملات ہیں, ہم اس کے ساتھ انگیج, ہاں 3 میں نہ 13 میں, اس کے ساتھ انگیج ہو کے بجائے اس کے کہ اس وقت ہماری اکنامک فلائٹ ہونی چاہیے تھی, ہم اور چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے, اب ہم 2 بارڈرز پہ ڈیوائیڈ ہو گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمیر صاحب یہی بات ہمارے بھائی بیرسٹر عقیل ملک نے کی کہ سوال وہی تھا جو کئی دوست اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, اور سوال یہاں پر اس کا جواب ایک یہ بھی ہے کہ ہم تو وہ کر رہے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انڈیا کے جب یہاں پر مفادات یہاں پر الائن ہوتے ہیں افغان طالبان کے مفادات کے ساتھ, ان دا سینس کہ وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں اور یہاں پر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دس کہ اٹس آل اباؤٹ دا منی. پہلے بھی وہاں پر سفارت خانے, قونصل خانے کافی سارے جلال آباد ادھر سائڈ پہ, ہم سوال کرتے تھے کہ بھارت کی وہاں پر پریزنس کیوں ہے, تو اب اس کے پھر آپ کو پتہ ہے فروٹس تو نظر آ رہے ہیں. نہیں بالکل, دیکھیں پیسہ تو ہوتا ہے, مگر ساتھ دیکھیں ایک اور بھی تو فیکٹر ہے. دیکھیں جب بھی ڈفرینٹ رجیمز کے انٹرسٹ ہوں گے کہ اپنی مطلب کی رجیم بٹھانی ہے, تو دیکھیں وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت طالبان کی گورنمنٹ ایک افغانستان میں سٹیبل گورنمنٹ ہے. بالکل, اس کو نارتھ سے بھی پرابلم ہے, اسے حقانی نیٹ ورک سے بھی ایشوز آ رہے ہیں, ان کا اپنا الائنس ویک ہو رہا ہے, اور انہوں نے ایک قسم کی یہ سیفٹی ڈھونڈی ہے کہ وہ بھاگ کے دوڑ کے انڈیا کے پاس چلے گئے ہیں اپنی حکومت کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. تو اسے اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے, اور ہمیں اس پہ جو ہے نا لانگ ٹرم پالیسی ڈرا کرنی چاہیے. ہمیں اپنے سیاستدانوں کو اس میں انگیج کرنا پڑے گا. آپ خود 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی. دیکھیں آپ بہت سارے لوگوں کو ادھر انوالو کر سکتے ہیں. دیکھیں اتنی, میں کہتا ہوں دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہم لڑے, میں مزہ آیا, ٹھیک ہے, دنیا اس کی باتیں کر رہی ہے. افغانستان سے لڑنا ہمارے لیے نیوز نہیں بنے گا, وہ افغانستان کے لیے نیوز ہے کہ وہ اس نے پاکستان کو ٹکر دی ہوئی ہے. تو ہم اس طرح کی کیوں نیوز کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن اگر وہ حملہ کرتے ہیں پھر تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے نا. اگر وہ حملہ کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے کیا, تو ہم نے جواب دے دیا, اس کا تو ہمیں جواب دے دیا. مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم برابری کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ اس طرح والے معاملات کر رہے ہوں جس کو آپ پاسٹ میں ایک صوبے کی طرح ٹریٹ کرتے رہے ہیں. تو میرے خیال سے کچھ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. لیکن بات وہی ہے نا کہ ہم نے ان کو, آپ یہ دیکھیں اے پی ایس کے واقعے سے لے کے اب تک, اگر میں ریسنٹ ہسٹری کی بات کروں, بہت دفعہ ہم نے ان کو کنوے کیا کہ بھائی یہ نہ کریں, ہمارے
فوجی جوان, ہمارے آفیسرز, یہ سارے ان کی جانیں جا رہی ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ فنڈنگ انڈیا سے آ رہی ہے, پتہ چل رہا ہے کہ نارکوز کی فنڈنگ ہے. دیر آر سو مینی تھنگس, تو دے ہیو ٹو لک بیونڈ دیٹ, اور دے ہیو ٹو سپورٹ اس, کیونکہ کافی ساری چیزیں ہماری ملتی ہیں آپس میں. عمیر خان نیازی صاحب, آپ کے اس پہ تھاٹس کیا ہیں کہ اب جو پہلی اسپیچ تھی اور اس کے بعد اب مختلف رہنما ظاہر ہے وہ بات کر رہے ہیں, جس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ جی وہ چلنا چاہ رہے ہیں پالیسی کے ساتھ, آپ کی اس کے اوپر تھاٹس کیا ہیں کہ کیا اب سوچ تبدیل ہوئی ہوگی, خاص طور پر جس طریقے سے افغانستان کی سائڈ سے, طالبان کی سائڈ سے حملہ کیا گیا, تو اب انہیں اندازہ ہو کہ نہیں جی جو بات کر رہے تھے وہ ٹھیک ہی کر رہے تھے. بات کرنے کے تو بہت دفعہ ہم نے کوشش کی لیکن یہ سننے کو تیار نہیں ہے. اچھا دیکھیں, ایک تو جنرل بات ہے نا کہ دیکھیں وفاق ایک پالیسی بناتا ہے. اب میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق کی پالیسی آپ کو ماننی پڑے گی. دیکھیں آپ نے ایک پالیسی بنائی گرین پاکستان انیشیٹو, آپ کے اتحادی تھے, انہوں نے نہیں مانی, سندھ میں پورے بھرپور احتجاج بھی ہوئے, الٹیمیٹلی آپ کو وہ پالیسی چینج کرنی پڑی. اسی طرح دیکھیں ہم اس پالیسی پہ اعتراض کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ ٹیررزم کو نہ ختم کریں یا ٹی ٹی پی والوں کو نہ ماریں یا جو ہے نا ان کی پناہ گاہوں کو نہ ختم کیا جائے. بنیادی طور پہ اعتراض کس کا ہے؟ دیکھیں صوبہ ہم چلا رہے ہیں, ہم اپنی عوام کو جواب دیں ہیں. جب ہماری ہی عوام کی لاشیں گریں گی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ ان بچوں کو, ان ماؤں کو ہم کیا جواب دیں گے کہ جی ہم آپ کو نہیں بچا سکے, ہمیں آپ نے ووٹ دیا. عمیر خان نیازی صاحب, اس حوالے سے کلیئرٹی کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بات کی تھی, ان سے سوال بھی پوچھا گیا تھا, تو انہوں نے یہی بات کی کہ آپ کے پاس راستے ہیں. اگر آپ کو کوئی بلیک میل کرتا ہے, اگر آپ کو کوئی مجبور کرتا ہے کہ آپ ریاست کے خلاف جاؤ, یا اگر آپ کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کے گھر میں آ کے ٹھہرتا ہے, بارود کا ذخیرہ اگر آپ کے گھر میں ہے, تو یو آر سپوز ٹو رپورٹ اٹ. اگر آپ رپورٹ نہیں کریں گے اور انہی جگہوں سے اگر افواج کو نشانہ بنایا جائے گا یا اس طریقے سے ملک میں دہشت گردی ہوگی, تو پھر تو یہ ہے کہ یہ اس کا بار آپ پہ ہوگا, ورنہ آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں کہ آپ یہ چیزیں کریں. نہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دہشت گردوں کو گھر میں پناہ دیں اور اس کے بعد اس کو کولیٹرل قرار دے دیا جائے. کر رہے ہوں نہیں, ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا, بات یہ 13 میں ہوا, ٹھیک ہے, اب آپ کولیٹرل کہہ رہے ہیں, کیا 100% کولیٹرل ہی ڈیمیج ہوتا ہے؟ یا تو ہو نا پن پوائنٹ آپ بتائیں کہ ہاں جی یہ اس طرح سے اٹیک ہوا تھا دہشت گردی کا, جی اس طرح مسئلہ ہوا, یہ 10 دہشت گرد مارے, راستے میں راگیر یہ مارا گیا. بات ہے وہ والی تو سچویشن ہی نہیں ہے. یہاں کیا ہو رہا کہ باجوڑ پورے کا پورا آپ نے علاقے کے علاقے خالی کرا دیے, کیا اس کی ریزنٹمنٹ نہیں آتی؟ جو شہداء جو گھرانے اٹھا رہے ہیں, کل کو انہی میں سے لوگ جو ہے نا ذہنی طور پہ اتنے متنفر ہو جاتے ہیں کہ وہ بریڈنگ گراؤنڈز بن عمیر صاحب, I'm sorry to interrupt you. I've been to باجوڑ. وہاں کی لوئی محمود اور بڑا محمود 2 تحصیلیں جہاں پر ایشو تھا, ان کے اندر سے جتنے خاندان تھے ان میں سے تقریباً 5000 خاندانوں کو واپس بسایا جا چکا ہے اس آپریشن کے بعد. باقی تحصیلیں جو 7 میں سے ہیں وہاں پر سچویشن نسبتاً بہتر ہے, وہاں پر یہ ایشوز نہیں ہیں. یہ میں خود جا کے وہاں پہ چیزیں دیکھ چکا ہوں. میرا ایشو یہ ہے کہ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اب یہ نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا 2014 پھر 2021 میں ریوائز ہوا, اس کے اندر کیا یہ نہیں تھا نقطہ کہ آپ نے جناب بھیجنا ہے ان کو, 14واں نقطہ یہی تھا غالباً کہ آپ نے ان کو ریپیٹریشن ان کی کرنی ہے, باقی اور بھی جو ہے وہ نان کائنیٹک میجرز تھے. تو اس کے اندر تو یہی ہے نا کہ ایک تو دہشت گردی کے معاملے پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر سب سیاسی جماعتوں نے ایگری کیا تھا. آج پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہ رہی ہیں یا کچھ کہہ رہی ہیں یا آپ کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر چیز پہ دوبارہ سے اس کے اوپر ڈسکشن ہو, تو وہ کیا کلیئر نہیں تھا نیشنل ایکشن پلان؟ نہیں بالکل اس وقت کی اسمبلی کے لیے بالکل کلیئر تھا, اس میں ڈیبیٹ ہو گئے, اس کی ریپرزنٹیشن انہوں نے سن لیا. کیا ایک نئی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت نہیں آئی؟ کیا اس کا کچھ صحیح نہیں ہے؟ کیا پچھلے پارلیمان نے 2021 میں کس کی حکومت فیصلہ کر لیا, کیا وہ آنے والی اسمبلی پہ بھی بائنڈنگ ہے؟ لیکن 2021 میں آپ کی حکومت چینجنگ سچویشن کے ساتھ دیکھیں بالکل ٹھیک بات ہے, چینجنگ سچویشن کے ساتھ معاملات چینج نہیں ہوں گے. اس وقت AKPS کا واقعہ ہوا, ساری قوم متحد ہوئی, آج بھی قوم متحد ہونا چاہتی ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو ٹیبل پہ نہیں لانا, بھائی اس سننے میں کیا اعتراض ہے؟ بات ہے کہ CM KPK کے پاس کوئی جو ہے نا ادھر توپیں موجود ہیں کہ وہ جو ہے نا آپ کو توپوں کے ذریعے روکے گا کرے گا, وہ تو ایک آواز ہے نا, وہ آواز اٹھا رہے ہیں, تو کیا آپ وہ آواز بھی نہیں سن سکتے؟ کیا ہم جمہوریت میں نہیں رہ رہے؟ کیا ہم اتنا بھی سپیس نہیں دے سکتے کہ ایک پازیٹیو ڈائیلاگ ہو جائے؟ افغانستان کے کہنے پہ تو آپ 48 گھنٹے کا سیز فائر کر رہے ہیں, آپ اس دوران ان سے بات چیت بھی کریں گے. کیا KPK کے CM اور باقی سٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھ سکتے, اس ایشوز پہ نہیں ایڈریس کر سکتے؟ آپ تو ڈیجیٹل دور ہے, فنڈنگ کی ہر چیز کی میں جواب لے لیتا ہوں, آ جاتے ہیں ایک دوسرے کو. میں جواب